13 محرم بنی اسد کی عورتیں آ گئی ہیں مولا حسین اور انصاران کے بے گور و کفن لاشوں کو دفنانے کے لیے۔ کربلا معلیٰ میں قیامت خیز منظر ہے مومنین کرام۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارے مناظر دکھانے جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج اس مقدس سرزمین کربلا معلیٰ سے آپ کے لیے ایک ایسا دل سوز منظر لے کر آیا ہوں جسے دیکھ کر دل غم سے بھر جاتا ہے۔ آج 13 محرم ہے، وہ دن جس کی نسبت روایات میں شہدائے کربلا کی تدفین سے کی جاتی ہے، اور ہر سال کربلا میں اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ منظر کشی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ساری عورتیں بنی اسد کی عورتیں ہیں۔ یہ قبیلہ آج بھی کربلا میں بستا ہے اور 1400 سال سے یہ عورتیں کربلا آ رہی ہیں۔ مومنین کرام، اس کے پیچھے ایک روایت ہے، جب مولا حسین بادشاہ نے یہ زمین خریدی اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے نام کی، تو مولا نے وہاں پہ بھی اس وقت یہ قبیلہ آباد تھا۔ مولا نے مردوں سے بھی ملاقات کی، عورتوں سے بھی اور بچوں سے بھی۔ مردوں سے کہا کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارے لاشیں نہیں دفنائیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دیجئے گا۔ پھر مولا نے عورتوں سے بات کی کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں یزید کے خوف سے تو تم آ جانا اور ہماری لاشوں کو دفنانا۔ پھر ان کے بچوں سے بات کی، مولا نے کہا اگر مرد اور عورتیں نہ آ سکیں تو تم آنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری لاشیں دفنا دی جائیں گی۔ میں قربان جاؤں میرے مولا۔ مومنین کرام، صدائیں بلند کیجئے گا، یہ ابھی عورتیں مولا کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے جب یہ عورتیں آئی ہیں نا پانی بھرنے نہر فرات سے، انہوں نے دیکھا کہ چند ایک لاشیں ہیں جو کہ بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر، تپتے صحرا پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھاگتی ہوئی، روتی ہوئی، انہوں نے پانی نہیں بھرا بلکہ اپنے گھروں میں گئی ہیں اور مردوں سے کہا ہے کہ جا کے وہ لاشیں دفناؤ۔ مرد یزید کے خوف سے نہیں آ سکے، بعض روایات میں ہے کہ مرد بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹھے رہو، ہم جاتی ہیں اور جا کر لاشیں دفنا آتی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ ان عورتوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، کربلا کے میدان میں آئیں اور مولا حسین بادشاہ اور انصاران کے لاشوں کو دفنایا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے مولا سجاد علیہ السلام بھی آئے، جنہوں نے بتایا کہ یہ لاشا میرے علی اکبر کا لاشا، یہ لاشا میرے علی اصغر کا لاشا۔ مولا سجاد نے کہا یہ میرے مظلوم بابا کا لاشا۔ مومنین کرام، مولا حسین بادشاہ کا حرم ہے، 13 محرم کا دن ہے۔ آئیے سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے مولا حسین بادشاہ کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر کہیں گے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ مومنین کرام، آپ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک منظر کشی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی یاد ہے جو صدیوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہر قدم، ہر چادر، ہر آنسو انسان کو کربلا کے اس غمگین ماحول کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے چند روز پہلے یہی میدان گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا، نیزے بلند تھے،
تلواریں چل رہی تھیں، خیموں سے بچوں کی پیاس کی صدائیں آ رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حق کا پرچم بلند کیے کھڑے تھے۔ پھر عاشور کے دن سورج غروب ہوا، مگر اس غروب ہونے والے سورج کے ساتھ ظلم کی تاریکی ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گئی۔ شہداء کے مقدس اجساد اسی میدان میں رہ گئے۔ روایات کے مطابق 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد اسی مقام پر آیا اور وہ اس منظر کو دیکھ کر حیران اور غم زدہ تھے۔ ہر طرف شہداء کے اجساد سے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا جسم کس کا ہے اور کس کو کہاں دفن کرنا ہے۔ روایت بتاتی ہے اسی موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی۔ اور مومنین کرام مظلومیت دیکھیے کہ 11 محرم کو ظہر تک یہ ملعون عمر ابن سعد اپنوں کے لاشیں دفناتا رہا، اور جب اس کو کہا گیا کہ مولا حسین بادشاہ اور ان کے انصاران کے لاشیں بھی دفنا دیے جائیں تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے جنازے دفناتے ہیں، باغیوں کے نہیں۔ یعنی کہ اتنی حد تک ان ظالموں کے ذہنوں میں ظلم اور بربریت، اور یہ اتنے شکی ترین انسان ہو گئے کہ جو شخصیت پوری دنیا سے افضل شخصیت تھی، رسول خدا کی مہر کے سوار تھے، رسول خدا بوسے لیتے لیتے تھکتے نہیں تھے، ان کو یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ باغی ہیں، نعوذ باللہ۔ میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی مظلومیت پر، آپ پر ہونے والے ظلم اور آپ پر ہونے والی زیادتیاں جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اور آج جو یہ عورتیں بنی اسد کی یہاں کربلا میں موجود ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سن 61 ہجری میں کیا ہوا۔ مومنین کرام ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، گرم ریت، خاموش فضا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، ہر قدم پر غم کی کیفیت۔ بنی اسد کی عورتیں جو کہ احترام کے ساتھ ان لاشوں کو دفنانے کربلا میں آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کی تدفین کا جب وقت آیا تو ہر دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور روایت بتاتی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے لاشوں کو مولا حسین بادشاہ کے لاشے کے ساتھ اکٹھا دفن کیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ مومنین کرام جیسا کہ آپ نے ان عورتوں کی صداؤں کو سنا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف یہ ایک جلوس یا پروگرام نہیں ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کو کربلا کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، خواتین ہوں، سب اس غم میں شریک ہیں، تاکہ دنیا جان سکے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف ایک قوم یا ایک علاقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے تھی۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں زائرین کربلا آتے ہیں، وہ اسی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہی سوچتے ہیں کہ آخر وہ کون سی عظیم شخصیت تھی جس کی یاد 1400 سال بعد بھی پہلے سے زیادہ زندہ ہے۔ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے، مگر باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ مومنین کرام آپ اس منظر کشی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں مولا امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی اس خوبصورت ترین زندگی، ان کی سیرت اور ان کی اقدار اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر عورت کے پاس ایک ٹوکری ہے، اور اس ٹوکری میں مٹی ہے جو کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو دفنانے کے لیے اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مومنین ان تمام عورتوں کی صداؤں کو سنیں، اور آپ بھی ان صداؤں کو بلند کریں، اور آپ بھی اس جلوس عزاداری میں شریک ہو جائیں، آپ بھی کربلا معلیٰ میں شریک ہو جائیں۔ اولا یا سیدی، اولا یا سیدی،
في حسين حسين غريب كربلاء حسين غريب كربلاء غريب كربلاء غريب كربلاء عشان كربلاء رحيل كربلاء حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين غريب كربلاء غريب كربلاء عشان كربلاء رحيل كربلاء حبيبي يا حسين. مومنین کرام، یہ جو صدائیں دی جا رہی ہیں، یقین کیجئے ان کی بہت بڑی قیمت ہے، ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ان عورتوں کا احسان ہے ہم شیعان اہل بیت پر. ان عورتوں کے ہم شکر گزار ہیں مومنین کرام کہ جنہوں نے غیرت کا، شجاعت کا اور بہادری کا مظاہرہ کیا. ان کا یہ عمل در حقیقت ان کی اس بے باک اور ان کی اس وفاداری کی علامت ہے. حالانکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کے جو مرد تھے وہ ڈر گئے یزید سے، لیکن یہ عورتیں نہیں ڈریں، ان کے بچے نہیں ڈرے، بلکہ انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے انصاران کے لاشوں کو دفنانے کے لیے اس عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا کہ جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. آج بھی کربلا معلیٰ میں حالانکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن یہ عورتیں آج بھی کربلا میں آتی ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتی ہیں، مولا پر ہونے والے ظلم کو یاد کرتی ہیں، اور ان صداؤں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں. انہی عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو قبیلہ بنی اسد کی عورتیں ہیں، جن کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اس عزاداری کو قائم کرنے میں، اس جلوس کو قائم کرنے میں، اور کربلا معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرچار کرنے میں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سخت گرمی ہے، انتہائی سخت گرمی ہے، ٹمپریچر تقریباً 50 ڈگری کے قریب ہے، لیکن یہ عورتیں کہ جن کا عزم، جن کی ہمت، جن کا حوصلہ قابل دید ہے، یہ اس وقت کربلا معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے ہو کر بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں. یہ در حقیقت صبح سے 13 محرم کی جب صبح ہوتی ہے تو عورتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے خیام جاتی ہیں، خیام میں جا کر نوحہ، ماتمداری اور عزاداری کرتی ہیں، وہاں پر مجلس بپا کرتی ہیں. مجلس بپا کرنے کے بعد خیام سے نکلتی ہیں اور باب قبلہ مولا امام حسین علیہ السلام پر آتی ہیں، وہاں سے مولا کے حرم میں داخل ہوتی ہیں. مولا کو سلام کر کے وہاں سے مولا کو پرسہ دینے کے بعد کبھی جناب علی اصغر کا پرسہ دیتی ہیں، کبھی جناب علی اکبر کا پرسہ دیتی ہیں، کبھی جناب قاسم کا پرسہ دیتی ہیں، کبھی جناب اون و محمد کا پرسہ دیتی ہیں، کبھی مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا پرسہ دیتی ہیں. پرسہ دینے کے بعد یہ عورتیں مولا کے حرم سے نکل کر بین الحرمین میں آتی ہیں اور سروں پر ماتم کرتے ہوئے مٹی اٹھائے کربلا معلیٰ میں بین الحرمین سے ہوتے ہوئے یہ عورتیں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتی ہیں، جہاں پر یہ وفاداری اور اس عزم اور ہمت کا اظہار کرتی ہیں. کس کے سامنے؟ علمدار کربلا کے سامنے. کس کے سامنے؟ جو وفا کا علمدار تھا، جو غیرت کا علمدار تھا، جو شجاعت کا علمبردار تھا، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام حامل اللواء الحسین علیہ السلام کے حرم اطہر میں داخل ہوتی ہیں. مومنین کرام، آئیے انہی عورتوں کے ساتھ ان کی صداؤں میں صدائیں ملاتے ہیں. مومنین کرام، آپ کا یہ صدائیں لگانا در حقیقت تجدید عہد ہے. ضرور صدا لگائیے. پھر چلتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں. جب یہ داخل ہوں گی تو وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. ضرور صدا لگائیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے تاکہ باقی مومنین بھی یہ مناظر دیکھ کر ان کی صداؤں میں صدائیں بلند کر سکیں اور اپنے مولا و آقا کی مظلومیت کو
مومنین کرام، ابھی یہ عورتیں مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہ ویڈیو یقین کیجئے آپ لوگوں کے لیے میں نے خصوصی طور پر گھر والوں سے کہا، اور انہوں نے یہ ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ لوگ یہ مناظر دیکھ سکیں، آپ بھی انہی مومنات کے ساتھ مل کر مولا کے حرم اطہر میں یہ صدا بلند کر سکیں، لبیک یا عباس، لبیک یا حسین، لبیک یا عطشان، لبیک یا غریب۔ حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. وين بالسيوف مقطعينه، الله الله يحسين وين بالسيوف مقطعينه. آخر پر میں اتنا ہی کہوں گا مومنین کرام، ان عورتوں کی عظمت کے لیے، ان عورتوں کے لیے ایک جملہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے گا تاکہ یہ مناظر ہر مومن، ہر مومنہ تک پہنچائے جا سکیں، تاکہ وہ بھی خراج تحسین پیش کر سکیں ان عورتوں کی عزم اور ہمت پر، ان عورتوں کے جوش اور ولولے پر، ان عورتوں کی شجاعت اور بہادری پر انشاءاللہ۔ آپ تمام مومنین سے یہی گزارش ہے، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، اور چینل پر جو نئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ روزانہ کربلائے معلیٰ سے زیارت کر سکیں، اپنا سلام اپنے نام کے ساتھ روزانہ پیش